بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں جو کہ ہمارے اندرونی شہروں میں رائج ایک رسم چلی آ رہی ہے کرائے کے حوالے سے۔ لفظ پگڑی آپ نے سنا ہوگا کہ پگڑی کے تحت یہ مکان ہم نے دے دیا ہے، پگڑی اس مکان کی ہم نے لے لی ہے، پگڑی پر ہم نے یہ بیچ دیا ہے۔ یہ لفظ پگڑی ہے کیا اور اس کی اہمیت کرایہ داری میں کیا ہے اور یہ کس قسم کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور اس کی قانونی حیثیت ہے یا نہیں، یہ غیر قانونی ایگریمنٹ ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ایک کرایہ دار مکان لیتا ہے، وہ مالک اس پہ کوئی ایڈوانس لے کر اسے وہ مکان دے دیتا ہے، جس کے بعد اگر مالک مکان کو ضرورت ہو تو وہ اسے نکال کر خود بھی اس کا قبضہ لے لیتا ہے قانون کے ذریعے یا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور وہ اوریجنل جو ایڈوانس ہوتا ہے وہی واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن لفظ پگڑی اس قسم کے ایگریمنٹ تھے جس میں مالک مکان جو ایڈوانس رقم وصول کرتا تھا یا کرتا ہے، اور اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ رقم پگڑی کی صورت میں وصول کر رہا ہوں۔ یہ لفظ گڈ ول استعمال ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ دو تین باتیں جو کہ بہت عام ہوتی تھی، وہ یہ کہ مالک مکان ایگریمنٹ میں ٹیننٹ کو اجازت دے دیتا تھا کہ اگر آپ چاہو تو یہ مکان آگے کسی تھرڈ پارٹی کو بھی رینٹ پر دے سکتے ہو اور اس سے وقت اور حالات کے مطابق الگ سے اماؤنٹ ریسیو کر سکتے ہو، یعنی پگڑی وصول کر سکتے ہو۔ تو ہوتا اس طرح رہا کہ جب مکان کے بابت ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور اس میں پگڑی کی اماؤنٹ فکس ہوگی اور مالک نے وصول کر لی، تو ایک نامینل سا کرایہ رکھ دیا جاتا تھا۔ فرض کر پراپرٹی تو کافی مہنگی ہو سکتی ہے، اس کا کرایہ بھی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مالک نے پگڑی یا ایڈوانس کہتے اسے وصول کی ہوئی ہوتی تھی اور اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس کا کرایہ بہت نامینل رکھ دیا جاتا تھا۔ فرض کا اس حساب سے جو ابھی کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو 500 200 300 اس طرح کے کرایے رکھ دیتے تھے، اور آج کل لوگ 1000 2000 رکھ دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل اس کا کرایہ دیکھیں تو وہاں پر مارکیٹ ویلیو میں 40,000 50,000 بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ایڈوانس زیادہ لے لیا جاتا ہے اور اسے بالکل سیل کی طرح اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مکان یا وہ دکان یا وہ شاپ یا وہ پراپرٹی آگے 20-30 اشخاص پر آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرض کرے مالک نے پگڑی پر دی تھی اس وقت 5 لاکھ روپے میں، لیکن آج 10 سال بعد 20 سال بعد اس کی پگڑی جو ہے تو 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ اور کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب مالک آتا ہے وہ موجودہ کرایہ دار کو کہتا ہے یہ دکان یا یہ گھر خالی کرو، تو وہ کہتا ہے میری تو ایگریمنٹ ہے اور میں نے جو ہے تو یہ اتنی پگڑی پر یہ دکان لی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں مالک سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ میں کہاں سے پے کروں گا، جبکہ میں نے تو اس وقت بہت نامی دل سے ایڈوانس لیا تھا، پگڑی پر بیچا تھا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ قانون ہمیں کانٹریکٹ ایکٹ کے نیچے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسے ایگریمنٹ جو قانون نے منع نہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ایگریمنٹ جس میں مالک خود اپنے رائٹس عام حالات میں ٹیننٹ یا کرایہ دار کسی تھرڈ پارٹی کو شکمی کرائے پر یا سب لیٹ وہ مکان نہیں کر سکتا ہے، لیکن اپنا یہ رائٹ مالک خود سلنڈر کر دیتا ہے کرایہ دار کے سامنے اور خود بھی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ آگے اس مکان کو، اس دکان کو سب لیٹ
कर सकते हो, आप उसे जो है तो पकड़ी पर भी दे सकते हो, मतलब आप जितनी अमाउंट चाहो आगे वसूल कर सकते हो। तो ऐसे एग्रीमेंट को कानून जो है तो मानता है। और पकड़ी के हवाले से तो कोई ऐसी कोडिफाइड फॉर्म में हमारे पास कोई लॉ नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंटेड लॉ बन चुका है और इसे कस्टमरी लॉ का दर्जा भी दे दिया गया है कि पगड़ी की सूरत में, पगड़ी जैसे माहदे जो मालिक खुद कर लेता है, तो उस माहदे के तहत मालिक फिर पाबंद है कि उसे जो है तो फॉलो करेगा, उसे मानेगा। तो याद रखें, अभी तो काफ़ी हद तक ये इस किस्म के एग्रीमेंट होना बंद हो गए हैं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाकी जो है तो जितना पीछे जाएं, ये एक से एग्रीमेंट बहुत काफ़ी थे। और फिर मालिकान को बड़े मसले होते थे अपनी जायदाद का कब्जा लेने के लिए, और किराएदार को उधर से निकालने के लिए। तो आप भी एहतियात करें कि इस हवाले से दो अगर आप एग्रीमेंट करना चाहें भी, तो बेशक आप एडवांस ले लें, लेकिन उसे इसका नाम पगड़ी का या गुडविल, ये पगड़ी और गुडविल तकरीबन लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, बाद एग्रीमेंट में गुडविल भी लिखा जाता है। तो मतलब इस दुकान की गुडविल वक्त के साथ साथ ज़्यादा होगी। तो इसी तरह मालिक तो बेचारा एक नामी सी अमाउंट वसूल कर लेता था, लेकिन 10 साल बाद या 20 साल बाद वो आगे इतनी फ़रोख्त हो जाती थी कि जो वहाँ पर बैठा होता है था किराएदार, वो तकरीबन मालिक ही बन जाता था। और मालिक बेचारा सिर्फ अपने पास रजिस्ट्री व इंतकाल लेकर फिरता था, उसकी कोई दरदर्शी नहीं होती थी। थैंक यू। और आइंदा इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह की इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और टॉपिक्स पे डिस्कशन सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सुनती रहिए।